پاکستان کے اندر تمام جو ملیٹنٹ نیٹ ورکس ہیں، ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں، وہ ڈسمینٹل ہو چکے ہیں۔ ایسے واقعات سے ہمارے عزم میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ کچھ بھی سندھ میں ہوا ہے، کراچی میں ہو، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایف آئی آر یہاں رجسٹر ہونی چاہیے۔ آپریشن میں بھی تیزی آئے گی۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ برسوں سے جاری ہے اور اس جنگ کے دوران ویسے تو درجنوں سینکڑوں ہمارے فوجی جوانوں نے زندگیاں دی ہیں، لیکن کراچی کی صورتحال کچھ مختلف ہے۔ اس شہر میں گو کہ سویلینز ضرور نشانہ بنتے رہے ہیں، لیکن پہلی بار لگ رہا ہے کہ اب فوج دہشت گردوں کے نشانے پہ ہے۔ 20 نومبر کو بلدیہ ٹاؤن کے اندر 4 رینجر اہلکار کو شہید کیا گیا اور ٹھیک 10 دن بعد آج کے دن تبت سینٹر کے پہ ملٹری پولیس کے 2 اہلکاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور فوج کراچی میں دہشت گردوں کے نشانے پہ کیوں آ گئی ہے، اور کیا اس کی بنیادی وجہ وہاں پہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں ان کو ملتوی کرانا ہے، اور اگر ملتوی کرانا ہے تو کرنے والے کون ہیں، الیکشن ملتوی ہونے سے فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا۔ ساتھ میں یہ ہے کہ اگر یہ آپریشن کراچی کے اندر امن نہیں لا سکا تو قبائلی علاقوں میں جاری ضرب عضب کے حوالے سے بھی شدید سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں کراچی میں دہشت گرد شاید ایک ٹیکٹیکل موو کے تحت خاموش ہو گئے تھے اور پھر سے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں قبائلی علاقوں میں بھی جو آپریشن کے نتیجے میں بھاگے ہوئے دہشت گرد ہیں وہ پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے اور وہاں پہ بھی کچھ ایسے واقعات خدا نخواستہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ ساتھ میں یہ کہ چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ صاحب پچھلے کئی ہفتوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ جلد کراچی میں آپریشن میں تیزی لائی جائے گی، لیکن وہ دن کب آئے گا کہ جب اس میں ہمیں تیزی دیکھنے کو ملے گی اور جس کے نتیجے میں وہ شہر مکمل طور پہ ایک پرامن شہر بن جائے گا۔ آج آرمی چیفز نے بھی جہاں ان فوجی جوانوں کی شہادت پہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے وہ آخری حد تک جائیں گے، لیکن قوم یہ ضرور جاننا چاہتی ہے کہ وہ آخری حد تک جانے کا مرحلہ کب شروع ہوگا، کیونکہ اس ملک کے اندر 50,000 سے زائد سویلین اور فوجی اپنی جانیں دے چکے ہیں، اور اب بھی لگتا یہ ہے ایک چھوٹا سا وقت آیا تھا جس میں لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان بھر میں امن قائم ہو گیا اور آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں دہشت گرد یا تو مارے گئے ہیں یا بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کراچی میں دن دہاڑے اگر فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں تو پاکستان کے عوام یہ سوچنے پہ اور فکر مند ہونے پہ مجبور ہیں کہ ابھی امن کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور لگتا یہی ہے کہ جب بھی دہشت گرد جہاں چاہیں جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا مقدمہ اب پاکستان میں بھی درج ہوگا۔ کیا یہ مقدمہ جب درج ہوگا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں گرفتار ملزمان کو سزا دی جائے گی، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مرکزی ملزم ہے جو پاکستان سے کہیں باہر بیٹھا ہے، کیا اسے بھی پاکستان میں لایا جائے گا، اور کیا یہ ممکن ہے کہ اس مرکزی ملزم کو بھی سزا دینے میں پاکستان کامیاب ہو پائے گا، اور اگر کوئی سزا دی جاتی ہے تو اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد اپنے مہمانوں کو کرائیں گے اور اس کے بعد باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے مہمانوں کا تعارف، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویڈیو لنک پہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب، ان کے ساتھ ہوں گے رکن قومی اسمبلی MQM سے ریحان ہاشمی صاحب، اور ساتھ میں جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر اسامہ رضی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں۔ گفتگو کا آغاز سر آپ سے میں کروں گا جنرل صاحب۔ کراچی میں آپریشن تو دہشت گردوں کے خلاف چل رہا ہے، اور یقینی طور پہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس کا ریئیکشن آئے گا، لیکن شروع میں تو کوئی ایسی بات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن آل آف اے سڈن اب
فوج نشانے پہ آ گئی ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کی طرف سے کنسرنز شو کیے جا رہے تھے کہ یہ آپریشن ان کے خلاف صرف ہو رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہاں سے ریئیکشن ہے، ریئیکشن کہیں اور سے آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کیونکہ اٹ از ٹو ارلی کہ اس سٹیج کے اوپر آپ حتمی ایک فیصلہ دے دیں. وہ 3 جو پاسبلٹیز ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ آپریشن شروع میں کافی زور شور سے شروع ہوا، درمیان میں کوئی 2 مہینے کا وقفہ ایسا آیا جب کہ آپریشن لگتا تھا کہ تقریباً رک گیا ہے، اور اس میں حکومت پاکستان کے بعض اقدام تھے جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ تقریباً ٹھنڈا پڑ گیا. اس میں لگتا یوں تھا کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں، مجھے بڑی حد تک یقین ہے کہ جو مالی دہشت گردی ہے جیسے ہم کہتے ہیں فائنینشیل ٹیررزم، اس پہ حکومت اور آرمی جو ہے ان کا آپس میں موسٹ پرابلی کوئی یکساں نہیں ہے موقف، اور حکومت اس پہ سیریس نہیں ہے. کیا مطلب نہیں چاہ رہی کہ ایسے لوگوں کو؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ اس پہ ایکشن آگے بڑھے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے سندھ میں شروع کر دیا ہے، ہمارا صوبے کے معاملات میں دخل دے رہے ہیں، کرپشن رینجرز کا مینڈیٹ نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم کو پکڑا تو جو سندھ کا ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو تھے انہوں نے جا کے سندھ ہائی کورٹ میں کہا کہ جی انہوں نے غیر قانونی پکڑا ہوا ہے، یہ ہم نہیں مانتے. اور پھر جو سب سے زیادہ ڈینجرس چیز انہوں نے کہی وہ انہوں نے کہا جی کہ کیا پاکستان میں صرف کراچی میں ہی کرپشن ہے، پنجاب میں نہیں ہے؟ تو پنجاب میں کیوں نہیں آپریشن آپ شروع کرتے؟ تو یہ ذرا تھوڑی دکھتی رہ گیا ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تو آپ کے خیال میں نون لیگ کی گورنمنٹ بیک کر گئی؟ میرا خیال ہے، اور اس کی وجہ سے یہ وجوہات اس کی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی وجوہات ہیں کہ اب نہیں؟ اس میں میں 3 آپشنز آپ کو میں بتا رہا ہوں پاسبلٹیز. اس میں ایک یہ تھی بیک گراؤنڈ جس میں کہ آپریشن سست ہو گیا، آپریشن آگے بڑھنا. تو آپ کے خیال میں فوج تھوڑی سی ڈیمورلائز ہوئی، اینڈ پہ کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ نے تھوڑا سا اظہار کیا کہ جی اس کے اندر کچھ کمپیٹیبل گورننس ہونی چاہیے، تو آپ نے دیکھا کیا قرآن مچایا اس کے اوپر، وہ بڑے شیطانی کلمات کہے گئے کہ جی ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں، تو یہ تو آپریشن کو افیکٹ کرنے والی بات تھی. لیکن جو عوامل ابھی سامنے آ رہے ہیں اس میں آپریشن جب بہت زور شور سے چلا تو اس وقت بہت سارے دہشت گرد اندرون سندھ بھاگ کے چلے گئے تھے، بہت سارے ٹارگٹ کلر ادھر ادھر ہو گئے تھے. اب جب کہ سکون ہوا اور جو پارٹی جن کو شکایات تھیں، پی 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 کی بھی، دونوں کی شکایات بڑی حد تک گورنمنٹ نے اپنے کمپرومائز کے ذریعے ان کو کیا، تو ان کے مطالبات ختم ہو گئے. پھر وہ اس طرح انہوں نے، تو لگتا ہے کہ وہ ان کے لوگ جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر کاروائیاں شروع کی. ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب، کیا ایسا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جو ایک کرپشن کے خلاف ایک جو ڈرائیو چل رہی تھی عالم سڈن اس کے اوپر کوئی زیادہ ایگریشن کے ساتھ کام نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ شاید وہاں پہ آپریشن بھی اب ڈھیلا پڑ گیا ہے اور لوگوں کو جو دہشت گرد بھاگے تو ان کو ری گروپ ہونے کا ایک موقع ملا ہے؟ کوئی اس طرح کی اطلاعات آپ کے پاس بھی ہیں؟ معاون خصوصی ہیں آپ وہاں پہ چیف منسٹر کے، یقینی طور پہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوتی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو افتخار صاحب کراچی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ اس کو میں ریاست کی سلامتی پہ براہ راست اس کو اٹیک سمجھتا ہوں. دہشت گردوں نے اپنا طریقہ کار کو تبدیل کیا ہے، اب انہوں نے ڈائریکٹ فورسز کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے. پہلے یہ سوسائڈل اٹیک کرتے تھے، مساجد پہ کرتے تھے، امام بارگاہ میں کرتے تھے، بازار مارکیٹوں میں کرتے تھے. اب لیکن انہوں نے طریقہ کار یہ اپنایا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ فورسز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے. لیکن یہ ان کی کوشش جو ہے بالکل ناکام ہو گئی، اور الحمدللہ پاکستان کی قوم اس ضرب عضب کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. آج جو جوان شہید ہوئے ان کے لیے میں صرف قرآن شریف کی ایک آیت کے ذریعے میں ان کی فیملیز تک میسیج دینا چاہتا ہوں. قرآن شریف میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو آپ مردہ نہ سمجھیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کے درجے بہت بلند ہیں. تو یہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی آرمی جو پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے، جو پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے، جو پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہی ہے، کوئی شک نہیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے. لیکن جو جنرل صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے
کہ شاید مرکزی حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس معاملے پہ ذرا ہولات رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بالکل وہاں پہ اس معاملے کو اگریسولی ایڈریس نہیں کرنا، اس سے فورسز ڈی مورلائز ہوئی ہیں اور دہشت گردوں کو واپس آنے کا موقع ملا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایسا ڈیمانڈ ایک سندھ کی طرف سے کی گئی تھی کہ ایسا نہ کریں؟ میں سمجھ رہا ہوں سندھ کے حوالے سے جو جنرل صاحب نے بات کی ابھی، سندھ میں تو آپریشن روز اول سے لے کر آج تک اسی طریقے اسی زور شور سے جاری ہے، اور جس کے نتیجے میں کراچی کے اندر حالات 90% بہتر ہو گئے ہیں. وہاں پہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے تھے، ٹارگیٹ کلنگ ہوتی تھی، جو بھی اس طرح کے اور کرائمز ہوتے تھے، اس میں کافی حد تک میں بلکہ کہہ رہا ہوں 90% وہاں پہ بہتری آئی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک لینے کے بعد ان سوالوں کا جواب لیں گے اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب، یہ انفیکٹ اگر ہم دیکھیں، آپ نے جو پہلے ایک طرح سے کہا کہ 3 ایک طرح سے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اب پاکستان فوج دہشت گردوں کے نشانے پہ ہے، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر ان کو آرڈرلی آپ کہیں کہ فرسٹ آپشن کیا ہو سکتی ہے کہ جو اس میں اگر میں ان کو ترتیب بار دیکھوں تو پہلی پاسبلٹی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ پولیٹیکل ریزنز ہیں جو لوکل ہیں پولیٹیکل پارٹیوں میں سے. میں سمجھتا ہوں کوئی ایک مخصوص پارٹی کی طرف سے شکایت بھی ہوتی ایکٹیو ہے، خاص طور پہ جن کو شکایات رہی ہیں زیادہ. اور دوسری پاسبلٹی پھر میں را کے اس ایلیمنٹ کو دیتا ہوں. اور تھرڈ میں فائنینشیل ٹیررزم کی طرف آتا ہوں کہ وہ کیونکہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ڈرگ مافیاز اور کرپشن مافیا جو ہیں یہ یوزلی بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں. ان کے پاس گن مین اور چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں جو یہ ایلیمینیٹ کر کے لوگوں کو تو اپنے خلاف بہت سارے ثبوت کو بھی غائب کرا دیتی ہیں. صحیح. تو وہ ایک پاسبلٹی بھی موجود ہے، لیکن اس کو میں تیسری پاسبلٹی کرتا ہوں. تھرڈ ون ہے. ریحان ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا کراچی سے. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کراچی میں 10 روز بعد 20 نومبر کو رینجرز اہلکار 4 شہید ہوتے ہیں. آج 2 اور ملٹری پولیس کے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے یہ جو مکروہ عزائم رکھنے والے دہشت گردوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی وہ کہاں ہیں ان کے ہمنوا جو کہ 45,000 پاکستانیوں کو شہید کرنے والے لوگوں کے آفیسز کھلوا رہے تھے. یہ فیکٹس ہے نا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ان کو اپنا بھائی کہہ رہے تھے. میرے فوجی جوان اور میرے جرنیل جب شہید ہو رہے تھے تو قتال کی دعوت دے رہے تھے. میرے جوان جب شہید ہو رہے تھے تو ان کو اپنا بھائی کہہ کر ان کے دفتر کھلوا رہے تھے اور نیگوسیشنز کی بات کر رہے تھے. اور کراچی میں آج وہی ہم نوائی کرنے والے ان کے سہولت کار، ان کے پولیٹیکل ونگ جو ان کے دفتر کھلوا رہے تھے، جو قتال کی دعوت دے رہے تھے، ان کا ایک اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاشمی صاحب یہی سوال، میرا سوال بھی تو یہی تھا. میں چھوٹ تھی. آپ نے ویسے برا منا لیا. میرا سوال یہی تھا کہ آپ کے علاقے میں آ کے امن کو کون تباہ کر رہا ہے؟ یقینی طور پہ وہ میرا اشارہ ایم کی طرف ہرگز نہیں تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی زمانے میں جب لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور قائد تحریک نے کہا کہ طالبان کراچی میں بھی آ پہنچے ہیں اور بعد میں یہ چیز اسٹیبلش بھی ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے انفلوئنس والے علاقے ہیں وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی، وہاں پہ جو بھی امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقینی طور پہ ایم ان کے بارے میں تھوڑا بہت تو نالج رکھتی ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو یہاں کے امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم نے تو 8 سال پہلے الطاف حسین بھائی نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ اپنا نیٹ ورک ڈیولپ کر رہے ہیں. تو کیا ہوا تھا؟ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بالخصوص، ان سے شکایت ہے ہمیں کہ انہوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا. لوگوں نے مذاق بنایا، پھر وہ چاہے وہ داعش ہو، IS ہو اور دیگر جو کلدم جماعتیں ہیں. اور ہم نے تو کئی دفعہ یہاں تک کہا ہے کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ اور سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں. مگر کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جو ان دہشت گردوں کی ہمنوائی کرتے ہیں آج بمانگے دوحل کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الائنس کر رہے ہیں. قتال کی دعوت دینے والے، ان کے دفتر کھولنے کی حمایت کرنے والے، نیگوسیشنز کی بات کرنے والے. مگر یہ میں تو ارباب اختیار سے گزارش کروں گا کہ ایم جیسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ بارہا اس بات کو کہتی رہی ہے. پھر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 2013 میں ایم کی ڈیمانڈ پہ شروع ہونے والا آپریشن، کیا اس کا رخ درست سمت پہ ہے کہ یہاں پر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر جب حملہ ہو رہا ہے
تو میں اور آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے, ہم کو تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے یہ. تو میرا تو اعتماد اور میرا جو انحصار ہے میرے اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہے. اور دیکھیں کراچی میں جب تک ان کلعدم جماعتوں کے لوگوں کو اور ان کے فیسلیٹیٹرز کو, ان کے جو سہولت کار ہیں, ان کو جب تک گرفت میں لیا جائے گا. سانحہ صفورہ کو کنڈکٹ کرنے والے کون لوگ تھے پورا پاکستان جانتا ہے. لیکن میرا میڈیا کے دوستوں سے آپ کے خیال میں وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف آپ لوگوں نے اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا؟ جی آپ کے خیال میں دہشت گردوں کے خلاف وہاں پہ کارروائی نہیں ہو رہی بلکہ آپریشن کا رخ کسی اور طرف مڑ گیا ہے؟ دیکھیں بھرپور طریقے سے کارروائی نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن جو ڈائریکشن ہے فوکسڈ, ہمیں فوکس رکھنا چاہیے. شاید کہ ری بریفنگ کی ضرورت ہے, ابھی وقت آ گیا کہ ہم ری بریفنگ کریں. دیکھیں ایک رپورٹ مرتب ہوئی, شائع ہوئی, وہ آپ کے بھی علم میں ہوگی کہ اس میں بڑی تحقیقات کرنے کے بعد اس میں تحقیقاتی اداروں کی بھی رپورٹ ہے, اور کراچی میں موجود وہ مطلب علاقے کہ جہاں پر یہ انہوں نے اپنا قانون نافذ کیا ہوا ہے, جہاں پر ہمارے ادارے کے اہلکار نہیں جا سکتے, عام شہری تو دور کی بات ہے, ان علاقوں کو انڈیکیٹ کیا گیا بشمول اتحاد ٹاؤن. تو ایسے علاقوں کو آپ کیوں نہیں آپریشن کر رہے؟ ایسے علاقوں کو ادھیڑ کے رکھیں آپ. اگر بالفرض یہ جو دہشت گردی کی کارروائی, یہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ قوم کے مورل کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کے پروگرام کے تبسط سے یہ باور کرا دوں کہ یہ جو بھی ہیں اور ان کے سہولت کار جو بھی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ, چاہے جتنا بھی اختلاف ہو ہمارا, ریزرویشن ہو, لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی کہ جو ہمارا پرائیڈ ہو ادارہ اس کے اوپر اس طرح حملہ کرے بزدلانہ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ ادارے جو کہ پاکستان کا پرائیڈ ہیں, ان کو ہٹ کر کے ان کے اوپر ضرب لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے مورل کو ڈاؤن کر دیں گے, کراچی والوں کے مورل کو ڈاؤن کر دیں گے. ایسا ہم برداشت نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تو ہم ثابت بھی کریں گے اس کو گراؤنڈ پہ آ کے. ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ بھی کنسرن شو کر رہے ہیں کہ شاید آپریشن کا رخ جس طرف ہونا چاہیے تھا اس طرف نہیں ہے. دہشت گرد جو شہر کا, نہ صرف شہر کا بلکہ ملک کا امن تباہ کر رہے ہیں, ان کی طرف شاید ابھی تک بندوقوں کا رخ نہیں ہوا. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کراچی کے اندر وہ لوگ جو واقعی جو ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن پہ پورے آتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی بلکہ آپریشن کا رخ کسی اور طرف مڑ گیا ہے؟ پہلے تو میں اپنے بھائی کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے یہ اس سوات آپریشن کی کنٹینیوٹی ہے, اور سوات آپریشن پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی تھی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پاکستان کی سیاسی اور پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کیا, اور اس کی قیادت دہشت گردی کا شکار ہو گئی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ سارا آپریشن, یہ سارا کریڈٹ ہی اس کو جا رہا ہے, ورنہ یہ 21ویں امینڈمنٹ شاید مشکل ہو جاتی اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تاریخی کردار ادا نہ کرتی. اور اس کے علاوہ جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں, کراچی میں جتنے واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے ہائی لیول کے جتنے بھی ٹارگیٹس ہوئے ہیں وہ سارے ہم نے وہ مجرم پکڑے گئے ہیں سندھ گورنمنٹ نے, اور چاہے وہ کراچی ایئرپورٹ کا سانحہ ہو, چاہے صفورہ کا ہو, چاہے ابھی حال ہی میں جو ہے 10 دن پہلے رینجرز پہ جنہوں نے اٹیک کیا, سب لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کے اوپر ٹرائل ہو رہی ہے اور ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ان کو جو ہے ان کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں. کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ان واقعات میں ملوث ہو اور ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہو سکا ہو, تو وہ سب کی گرفتاری ہو چکی ہے. تیسری بات یہ ہے پاس میں جو ایم کے ایم نے کنسرن شو کیے ہیں کہ شاید اس آپریشن کا رخ صرف ایک جماعت کی طرف گویا کہ ایم کے ایم کی طرف موڑ دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو تحفظات تھے, وہ جو خدشات تھے وہ درست تھے؟ ایم کے ایم کی جو قیادت کہہ رہی تھی واقعی ایسا ہے کہ ایک جماعت کی طرف اس کا رخ موڑ دیا گیا تھا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام پولیٹیکل فورسز نے جب اے پی سی میں اور 21ویں امینڈمنٹ کر کے یہ طے کیا کہ دہشت گردی کے خلاف آخری حد تک جائیں گے, اور یہ سارے اختیارات ان کے پاس ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ مشکوک پایا جائے یا اس کے بارے میں کوئی سالڈ قسم کی انفارمیشن مل جاتی ہے تو اس کے خلاف یہ جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تمام پولیٹیکل فورسز نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اداروں کو سپورٹ کریں گے. یہ آپریشن دیکھیں, یہ آپریشن کسی کو پولیٹیکل, میں جواب سنیں, اس کو آپ پولیٹیسائز نہ کریں تو بہتر ہے.
इस ऑपरेशन को दहशतगर्दी के ऑपरेशन, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पूरे पाकिस्तान के लोग, मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर और पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के जो है रेंजर्स के और पाकिस्तान पुलिस के बहुत सारे लोग जो है बेगुनाह इसमें शहीद हो गए। तो इस ऑपरेशन को मनतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। अब इसमें अगर पॉलिटिकल बातें करेंगे तो ये फ़ायदा दहशतगर्दों को तो जा सकता है, लेकिन उस टारगेट को और नहीं कर सकते। तो हमें अपने ऑपरेशन को, अब देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रास्ता तयन किया है कि इस ऑपरेशन को उस तरीके पे ले जाओ और तमाम इदारे अपने अपने आईनी हदूद में रह करके काम करें, ताकि हम इस मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से आज़ाद करा दें। और खुसूसन कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि कराची मैंने कहा पूरे पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है, यहाँ पे छोटे मोटे इंसिडेंट जो होते हैं वो उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे होता है। तो हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए कराची से दहशतगर्दी, पूरे मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है और हमें अपने पॉलिटिकल जो है। क्या लगता है कि तेज़ी लाने में क्यों ताख़ीर क्यों हो रही है? एक तो रीज़न आपने बताइए, लेकिन लगता है कि सिर्फ वही रीज़न है कि तेज़ी लाने के बाद पिछले 3-4 हफ्तों से हम वज़ीर दाखिला की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं कि तेज़ी लाई जाएगी, तेज़ी लाई जाएगी, आखिरी मरहला आ गया है, लेकिन वो तेज़ी हमें नज़र नहीं आ रही। सर क्या रुकावटें आपको नजर आती है? तेजी है नहीं। जो रेंजर्स के मारे जाने के बाद आपने देखा कुछ थोड़ी सी तेजी, वो रेंजर्स की अपनी एक डायरेक्शन थी कि वो उन कल्प्रेट्स को पकड़ना चाह रहे थे, रिएक्शन में एक तरह से, रिएक्शन में कि जिन्होंने उनके लोगों को मारा। अब क्यों सुमरू कह रहे हैं कि वो भी पकड़े जा चुके हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो एप्रीहेंड हुए हैं या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक रिएक्शन था। अगर वो पकड़े गए तो उसके बाद आप देख लें कि फिर नॉर्मल है। मैं इसको रिलेट करता हूँ सारे किस्से को, जब शुरू में रेंजर्स ने ऑपरेशन जब शुरू किया तो उस वक़्त हर रात 2-2, 3-3 जगहों पे रेंजर्स रेड करते थे और लोग पकड़े जाते थे। बेशक वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे होते थे और अब भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है या नहीं होती, हो रही होगी, लेकिन अब रेड्स वगैरह बड़े कम होते हैं। पीछे दरमियान में एक वक्त आया कि बिल्कुल रेड्स तकरीबन बंद हो चुके थे। तो फिर ऑपरेशन की तेज़ी क्या है? अगर ये टारगेट किलर वहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो वो कहीं उड़ के शहर से बाहर तो नहीं चले जाते, इतना बड़ा शहर है, वहीं कहीं मर्ज हो जाते हैं। और शहर के बहुत सारे इलाके हैं जिनके बारे में रेंजर्स को, इंटेलिजेंस लोगों को इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये इलाके हैं जहाँ पनाहगाहें हैं, तो आप रेड्स करते नज़र आएँ। सो मुझे ये लगता है कि वो तेज़ी जिसकी ये बात करते हैं वो शायद नहीं आई। और उसमें एक वक्त था जब मुझे ये भी मैंने सुना ख़ासे ऑथेंटिक सोर्सेज से कि रेंजर्स बाज़ लोगों को गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं और उसकी लिस्ट वगैरह हुकूमत को फ्राहम की हुई है, लेकिन हुकूमत ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी, लेकिन बहुत सारी गिरफ्तारियां सर ऐसी भी हैं जिसमें वज़ीर आला को मालूम तक नहीं था और लोगों को कोई ऐसी गिरफ्तारी पर जब छापा पड़ा है सर, डॉक्टर चीफ मिनिस्टर को पता तक नहीं था सर। तो मेरे ख्याल में फौज बाख्तियार है, लेकिन मेरा सवाल सर ये भी है, नहीं मुझे बात कर लेने दें। जी 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 देखें, दो चीज़ें अलग-अलग। जो 90 पे छापा हुआ वो वज़ीर आला ने ओन कर लिया कि जी बड़ी देर बाद ओन किया, बड़ी देर बाद किया, लेकिन उन्होंने ओन कर लिया। जो डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी हुई वो आज तक ओन नहीं की, उसको इलीगल कहा जा रहा है। तो एक फ़र्क है स्टांस में, लेकिन इसके अलावा कोई और ऐसा रेड या कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, एक जो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के ऊपर किया गया जहाँ चाइना कटिंग के सबूत थे और बहुत सारे थे, उस पर हुआ, लेकिन उसको बाद में ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट के बड़ी रिजर्वेशन थी कि जी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर मदाखलत है, ये है वो है। ये सारी रुकावटें हैं। जब आप इन चीज़ों को फेडरल गवर्नमेंट एंटरटेन करेगी आपके इन एतराज़ात को, जैसे आपने कहा जी पंजाब में क्यों नहीं हो रहा या ये, तो फिर तेज़ी आ नहीं सकती क्योंकि आप एक तरफ उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। फ्री हैंड कहाँ हुआ? फिर फ्री हैंड तो नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद इस वक्त फौज और सिविलियन सेम पेज पे नहीं रहे? मेरा नहीं ख्याल। दूसरी तरफ एक चीज़ और देखिए, 21वें अमेंडमेंट के तहत आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनवाए। मिलिट्री कोर्ट में आप मुझे बता दें एक भी केस गया उसके बाद? आज कितना अरसा हो गया वो फारग बैठे हुए हैं। वजह उसकी है कि ये सारे फेडरल गवर्नमेंट ने केसेस भिजवाने हैं। जो पनिशमेंट का सिलसिला है वो है नहीं। अयान अली यहाँ मौजूद थी, आपने देखा उसको कैसे पासपोर्ट मिल गया। वो लगता है कि बिल्कुल उसने कभी जुर्म किया ही नहीं था। अब इस तरह की जब चीज़ें हैं, सर फैसिलिटेशन कहाँ से हो रही है? हुकूमत पाकिस्तान से।
फेडरल अच्छा, आपके ख्याल में गवर्नमेंट ऐवान को भी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं ये कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं था कि जिसका 6 महीने चालान नहीं पेश हो सका। चालान पेश हुआ तो ट्रायल नहीं हो रहा, बड़े तरीके से एग्जिट दिया गया आपको वो ख्याल में। एग्जिट उसको। लेकिन अब सर ये एक सारी बात जनरल साहब, एक बात लोग ये भी कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहा है कबायली इलाकों से लेकर कराची तक, सब ये कहते हैं कि सब कुछ फ़ौज कर रही है, इसकी ओनरशिप भी फ़ौज लेती भी है। खुदा न खास्ता अगर कराची जैसे शहर के अंदर फ़ौज नाकाम हो जाती है तो मैसेज सर क्या जाएगा? लेकिन ये मैसेज जो मर्जी जाए, एक चीज़ आप मुझे सिर्फ मेरा सवाल आपके सामने, एक आर्मी ने सिर्फ एक मामूली सी बात की कि जी कंपैटिबल गवर्नेंस, वरना इसके रिजल्ट ज़रबे के जो है ये परमानेंट नहीं होंगे, ये आर्जी होगा काम। कितना कोराम मचा इस मुल्क में, पार्लियामेंट तक भामा करके चीखना शुरू हो गई। तो आप तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कोई काम भी ऐसा करेगी जो उसको सौंपा नहीं गया हुआ या जो कॉन्स्टिट्यूशनली कवर्ड नहीं है? ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट थी जिसमें आपने एक शख्स को, एक अदारे को एक जिम्मेदारी सौंपी है और वो उस काम को तकमील करने के मामले में कुछ मुश्किल दरपेश है, जो वो समझ रहा है कि ये मेरे रास्ते में रुकावट है, ये मुझे कमी है, तो उसका उसने इजहार कर दिया। किसी को मजबूर नहीं किया, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया कि तुम ये नहीं करते वो नहीं करते। तो पार्लियामेंट में महमूद खान अचकज़ई जैसे फजूल आदमियों ने क्या क्या तकरीरें की वहाँ पे। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी आर्मी को बैकफुट पे डाल देते हैं। वो नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई काम करें, ना ही वो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बारहा रहील शरीफ ने भी कहा है कि जी हम सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, सिस्टम में रहते हुए कुछ करना सिस्टम चले। लेकिन सिस्टम ये है जो चल रहा है। अगर सिस्टम का नाम ये है कि आप ज़रा सी बात पे कूद पड़ें बजाय अपनी गवर्नेंस सीधी करने के, आप इस चक्कर में पड़ जाएं कि जी फौज को ये हक नहीं पहुंचता, फौज ने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, तो फिर आप काम तो नहीं चला सकते। और रियान हाशमी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पिछले दिनों वसीम अख्तर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर बड़ा उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा कि हमारे भी 18 साल नौजवान हैं और ये भी अगर एग्रेसिव हो गए तो फिर भागते नज़र आओगे। लोग जानना चाहते हैं सर वो इशारा किस तरफ था, आप किसको मुखातिब थे उस वक्त जब ये बात हो रही थी? अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। एक सवाल पहले करना चाहता हूँ जी जी कि बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जमहूरी गवर्नमेंट है, उसकी जो जिम्मेदारी थी वो बैड गवर्नेंस हो रही है, बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ऑपरेशन ज़रब अज़ब के आगाज़ की बात करें जी जी तो वो डिले क्यों हो रहा था, जबकि 45,000 के लगभग हमारे बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल पाकिस्तानी फ़ौज के जवान और जनरल शहीद हो चुके थे। वो पेशावर का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जाके ये क्रेडिट तो आर्मी को जाता है। जो हमारे जो चैंपियंस, जमहूरी चैंपियंस क्रेडिट लेते हैं, उनका क्रेडिट नहीं है ये। इवन के तो प्रेस आर्मी रिलीज का भी credit है। ISPR की तरफ से तो जारी हुई थी कि ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जी, वो पेशावर में जो हुआ है इंसिडेंट, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, वरना यहाँ पर तो नेगोशिएशंस के राग अलापने वाले लोग बैठे हुए थे, रिलक्टेंट थे, ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे थे। मालूम है कि बेगुनाह पाकिस्तानी को कत्ल किया जा रहा है, ज़बह किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि 18 साल की उम्र में पाकिस्तानी शहरी वोट देने के काबिल होता है, और हमारे पास वोट देने की ताकत के अलावा वोट देकर जिस तरह NA 246 से कराची पर यलगार करने वालों को हमने छुट्टी कर दी, हमने कराची के बासियों ने, NA 246 के रेजिडेंट्स ने, जो कराची में आने से पहले 2 हफ्ते तक टीवी टॉक शोज में आवाम को गुमराह कर रहे थे, ये बता रहे थे कि जनाब ये तो ठप्पा माफिया है। 2 हफ्ते तक पूरी कौम को यरगमाल बनाया, गुमराह किया। 18 साल से बड़े उम्र और 18 साल के नौजवानों ने वोट की ताकत इस्तेमाल करके छुट्टी कर दी, और अभी 5 दिसंबर को भी इंशाल्लाह अहलियाने कराची यही करने जाएंगे, और आप देखिएगा वोट की ताकत से लोगों को खास में हैदराबाद में आए हैं। वोट की ताकत से आप समझ रहे हैं कि लोगों को वहां से वो किया जाएगा, भगाया जाएगा जो MQM की वहां पे जगह लेना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब को भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। शरीक गुफ्तगू करेंगे नायब जमात इस्लामी कराची डॉक्टर उसामा रज़ी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसामा रज़ी साहब, जमात इस्लामी की क़यादत ये फरमा रही है कि शायद वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी कराने की एक साजिश हो रही है, और इशारे भी वो शायद MQM की तरफ कर रहे हैं। तो MQM क्यों चाहेगी कि वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहर कराची जिस तरह के हालात से गुज़रा है और 25-30 साल उसने जिस तजुर्बे का मज़ा चखा है, इंसान अपने इल्म और अपने मुशाहिदे से ख्वाह कम ही सीखे, लेकिन तजुर्बे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है।
لہٰذا پچھلے 25-30 سالوں نے شہر کراچی کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ تبدیلی اس شہر کی بنیادی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے آج سے 25-30 سال پہلے لوگوں کا مینڈیٹ حاصل کیا تھا اور عوام کا اعتماد یہ کہہ کر حاصل کیا تھا کہ ہم شہر کی تقدیر بدل دیں گے، انہوں نے شہر کو تباہی اور بربادی کے ایک ایسے دہانے پر پہنچا دیا ہے کہ نئی نسل اپنے مستقبل سے مایوس ہونے لگی ہے، اور یہ مایوسی انسانوں کو مختلف پگڈنڈیوں کے اوپر لے کر جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ شہر کراچی ایک بہت بڑی تبدیلی کا خواب دیکھ رہا ہے، امید کر چلا ہے، اور اس کا اظہار اس نے عمران خان اور سراج الحق صاحب کی قیادت میں جو ریلی منعقد ہوئی اس میں بھرپور طور پر اس کا اظہار کیا کہ 2 دن کے نوٹس پر ایک غیر معمولی ایک ایسا استقبال اس شہر کراچی نے دیکھا کہ شہر کراچی کی تاریخ میں ایسا منظرنامہ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ لہذا یہ اس بات کا عکاس ہے، یہ دیکھ کا ایک چاول ہے، اور یہ شہر کراچی ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس نے سڑکوں پر نکل کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس بات کا پورا اور قوی امکان موجود ہے کہ وہ انتخاب والے دن بھی اپنے گھروں سے نکلے گا اور اپنی رائے کا بھرپور اظہار کرے گا۔ لیکن میں ایک مسئلے کی تو پیپلز پارٹی نے بھی نکالی، ایم کیو ایم کی ریلی بھی بہت بڑی ریلی تھی، تو کیا ریلیوں سے ہی ایک طرح سے آپ جج کرتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے؟ جی، ریلی ضرور ایک پیمانہ ہے اس شہر کراچی میں، ریلی کے ذریعے بھی انسان اپنی رائے کا اور اپنی سیاسی قوت کا اظہار کرتا ہے، اور شہر کراچی میں اس کا انعقاد بڑا مشکل ہوتا ہے، خوف کے اور جبر کے اور دہشت گردی کے اور بھتہ خوری کے اور بوری بند لاشوں کی دھمکیوں کے اس ماحول میں کہ جہاں برادریوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہوں، جہاں کینڈیڈیٹس کو اس بات پر کہ یعنی دباؤ ڈالا جا رہا ہو کہ وہ اپنی نامنیشن واپس لیں اور دستبردار ہو جائیں، ایسے ماحول میں اگر کوئی سڑکوں پہ نکل رہا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اور ہاشمی صاحب سے اسی کا جواب لوں گا سر، میں بینگ اینکر یہ سوال نہیں کر رہا، بلکہ وہاں کی ایک جماعت آپ کے حوالے سے شدید سوال اٹھا رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہے، ایم کیو ایم ایسا کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کروں، اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ویسے ایم کیو ایم نے ریلی کا انعقاد ہی نہیں کیا، ایم کیو ایم نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا تھا، احتجاج کیا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 لیکن اسامہ رضی صاحب نے کچھ سوال اٹھائے آپ کی جماعت کے حوالے سے کہ وہاں کا اگر عمل تباہ ہو رہا ہے۔ سنا 500 سے 1000 لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، 500 سے 1000 لوگ احتجاج کیا تھا جس کو ہمیں ایک اسپیسیفک جگہ پہ روکا گیا، تو ہم رک گئے اور منتشر ہو گئے وہاں سے احتجاج ریکارڈ کرا کے۔ اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے ریلی کا اہتمام کیا، اور جو ایم پی اے ایم این اے جو تھے وہ اس ریلی کا حصہ تھے، تو کیا یہ قانون شکنی نہیں ہو گئی کہ آپ نے آغاز سے ہی قانون شکنی کی؟ الیکشن کمیشن کو گزارش ہے کہ وہ اس پہ نوٹس لے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ آپ کی تقریر ہم نے بھی سنی ہے، واہ واہ، جیسے بوڑھے کا عقیقہ جیسے نابالغ کا بیاہ۔ بھائی بات کیا ہو رہی ہے، سوال کیا ہو رہا ہے اور جواب کیا ہو رہا ہے، اور جہاں تک یہ صورتحال ہے، کراچی والے سمجھ رہے ہیں آپ کی بات، میں تو آپ کی پوری بات، کراچی والوں نے آپ کی بات کو سمجھ کے پوری بات سنتا رہا، آپ کی ضمانتیں ضبط کروا دی، آپ کی پوری بات سنیے، آپ بھی سن لیں میری بات۔ میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ اپنے طرز سیاست بدلیں، اس قدر ناراض کیا ہونا میرے بھائی، حقیقت پسندانہ سیاست پر آئیں، آپ کی پوری بات سنیے، آپ بھی سن لیں ہماری بات۔ دہشت گردوں کی ہم نوائی چھوڑ دیں، سانحہ صفورہ کرنے والے دہشت گردوں کا ساتھ چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکالیں، تھنڈر اسکواڈ کو ختم کریں۔ یونیورسٹیز میں درسگاہوں میں آپ کا جو تھنڈر اسکواڈ فعال کردار ادا کر رہا ہے، جو خوف و ہراس کراچی والوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، ان کو قابو میں رکھیں، ان کو لگام دیں۔ ہمارے فوجی جوانوں پہ، ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگوں پہ جو حملہ، بہت شکریہ تمام شرکاء کا۔ اگین میرے خیال میں ایک ہوش میں تقاضا کرتے ہیں حالات، اور میرے خیال میں جب تک ہم ہوش مندی سے کام نہیں لیں گے، لگتا نہیں کہ کراچی سے لے کے پورے ملک میں امن قائم ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔